ایک کہانی 33واں حصہ۔ ابیملک، یفتح، سمسون اور لاوی، قضات 9 باب تا 21 باب۔ ہمیں ٹھیک طرح سے جاننا چاہیے کہ خدا بائبل کے توسط سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ خروج کی جنگ میں بحر کلثم کو عبور کرنے کے ذریعے خدا نے اپنی قدرت کا انکشاف کیا، اور خدا نے ظاہر کیا کہ وہ بیابان میں یردن کو عبور کرنے سے پہلے، یردن کو عبور کرتے ہوئے اور کنانی جنگ کے دوران سب کچھ کر سکتا ہے۔ یشوع کی درخواست پر سورج تھم گیا اور اس نے قاضی برق کے ذریعے اسرائیلیوں کو بچایا اور قدرت کے ہر عنصر کے ذریعے کام کیا۔ خداوند بنی اسرائیل کے کنعان میں داخل ہونے سے پہلے کنانیوں کو یا تو قدرتی آفات یا وبائی امراض کے ذریعے فنا کر سکتا تھا، ان کو ہلاک کر سکتا تھا اور ان سب کو وہاں سے نکال سکتا تھا۔ تب وہ بنی اسرائیل کو کسی ایسی جگہ داخل ہونے دیتا جہاں نہ تو کنانی موجود تھے اور نہ ہی ان بتوں کے نشان جن کی وہ خدمت کرتے تھے، تاکہ وہ صرف خدا پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزار سکے۔ تاہم خدا نے سب کنانیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن اس نے کچھ کنانی قبیلے چھوڑے نہیں۔ اس نے بنی اسرائیل کو کچھ کنانیوں کو چھوڑنے کی اجازت دی، اور وہ جانتا ہے کہ اسرائیلی ان کی وجہ سے کنانی بن جائیں گے اور ان کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور خدا کو ترک کریں گے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا اسرائیلیوں کو کنعان کی سرزمین میں لانے اور خدا کی بادشاہی بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے جو خدا کا ارادہ ہے، بلکہ بائبل ان لوگوں کی حقیقت کو ظاہر کرتی ہے جنہوں نے خدا کو، جس نے مصر سے بیابان کے راستے کنانی جنگ میں فتح دی تھی، ترک کیا اور جلدی سے کنانی بن گئے اور کنعان کے دیوتاؤں کی پرستش کی، اور تاریخ میں ان کا انصاف کرتے ہوئے وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ حقیقی نجات دہندہ یسوع مسیح کے وسیلے سے حاصل ہوگی، نہ کہ اس زمین پر عارضی انسانی قاضیوں اور انسانی بادشاہوں کے ذریعے۔ اس کے علاوہ تاریخ کے ذریعے خدا کی حقیقی بادشاہی تاریخ کے ذریعے واضح طور پر ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ خدا نے تخلیق سے پہلے ہی ابدی جگہ کے طور پر نیا آسمان اور نئی زمین کو پیدا کیا تھا، جہاں یسوع مسیح کے وسیلے سے داخل ہوا جا سکتا ہے، نہ کہ اس دنیا کے ذریعے۔ خدا کی کوئی ناکامی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا نے توقع کی تھی کہ اسرائیل کنعان کی سرزمین میں اچھا کام کریں گے، لیکن اسرائیلیوں کے بار بار ہونے والے گناہوں سے وہ حیرت زدہ تھا۔ خدا اپنے ابدی مقصد کے مطابق آگے بڑھ رہا ہے۔ حکمرانی کرنے کے لیے کون بہتر ہے؟ جدعون کے مرنے کے بعد سکم سے لونڈی کے بیٹے ابیملک نے اس بات کے ساتھ کی کہ سکم کے سب آدمیوں سے پوچھ دیکھو کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، یہ کہ یربال کے سب بیٹے جو 70 آدمی ہیں وہ تم پر سلطنت کریں، یا یہ کہ ایک ہی کی تم پر حکومت ہو۔ سکم شہر کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس نے لوگوں کو جدعون کے 70 بیٹوں کو مارنے کے لیے حوصلہ افزائی کی، اور وہ سکم کا بادشاہ بن گیا۔ یہ سن کر جدعون کے سب سے چھوٹے بیٹے نے ابیملک اور سکم پر لعنت بھیجی، اور 3 سال گزر گئے، اور اس کے بعد خدا نے ایک شیطانی روح بھیجی، لہٰذا سکم کے لوگوں نے ابیملک کو دھوکہ دیا، اور ایک دوسرے سے لڑنے کے بعد ابیملک کا، جس نے 3 سال تک بدی سے دنیا پر حکومت کی، ایک عورت کی طرف سے چکی کا اوپر کا پارٹ گرانے سے سر پھٹا اور چھیدے جانے سے مرا۔ بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا نے سکم اور ابیملک کے سارے بدی کے کاموں کا بدلہ دیا۔ بائبل اس بات کا انکشاف کرتی رہتی ہے کہ زمین پر بدی کے کام کر کے بادشاہ بننے کی خواہش پر خدا کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ قاضی ایک جیسے تھے، حصہ اول۔ جدعون کی لونڈی کے بیٹے ابیملک کے واقعے کے بعد بائبل 2 قاضیوں کی زندگی کے صرف ایک حصے کی بات کرتی ہے جس میں ان کی وزارت کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ قاضی تولا نے اسرائیل کو بچایا اور 23 سال قاضی بنے رہنے کے بعد مر گیا، اور قاضی یائر 22 سال تک قاضی رہا، لیکن اس کے پاس 30 جوان گدھوں پر سوار 30 بیٹے اور 30 شہر تھے۔ اگر اس کے 30 بیٹے تھے تو ہم نہیں جانتے کہ ان کی بیٹیوں سمیت کتنے تھے۔ ان کی حیثیت قاضی تھی، لیکن وہ بادشاہ کی زندگی جیتا تھا۔ خداوند اسرائیل کا دکھ برداشت نہ کر سکا۔
اسرائیلیوں نے ایک بار پھر خدا کے سامنے بدی کی، اجنبی دیوتاؤں کی پرستش کی، خدا کو ترک کی اور خدا کی پرستش نہ کی۔ لہٰذا خدا نے ان کو فلسطینیوں اور بنی امون کے ہاتھوں میں بیچ دیا، جہاں انہوں نے 18 سال تک دکھ سہا۔ خدا کو پکارا، تب خدا نے کہا، کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سیدانیوں اور عمالیکیوں اور امونیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی، اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا، تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں۔ تب بنی اسرائیل نے کہا، ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ خدا تعلقات کی بحالی کی بات جاری رکھے ہوئے ہے، لیکن وہ صورتحال کی بحالی کی بات کرتے ہیں۔ وہ خدا سے دعا کر رہے ہیں کہ پہلے موجودہ مشکلات کو نپٹائیں۔ ان کے پاس اب بھی نیا دل یا نئی روح نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بائبل بیان کرتی ہے، خداوند کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا، آؤ اور ہمارا سردار بنو۔ خدا کے لوگوں نے مستقل خدا کی پرستش نہ کی، جو اس ملک خدا کی سرزمین میں داخل ہوئے ہیں، جس کی خدا نے ابراہیم کے زمانے سے بات کی تھی۔ بائبل بیان کرتی ہے، انہوں نے خدا کو ترک کیا۔ خدا نے لگاتار کہا، میں بادشاہ ہوں، لیکن بنی اسرائیل نے سونے کے بچھڑے اور پیتل کے سانپ کو قبول کیا۔ جداؤن، ابی ملک اور افتح کو، جن کو خدا ایک قاضی کی حیثیت سے استعمال کرے گا، ان کے پاس گئے اور کہا، آؤ اور ہمارے سردار بنو۔ وہ جس کسی کی بھی پرستش کرتے ہیں، انہیں صرف فتح اور کثرت کی ضرورت تھی۔ افتح ایک قصبی کا بیٹا آخرکار لوگوں کا سردار اور سربراہ بن گیا۔ جب انہوں نے کہا، تو ہم سب کا جو جلاد میں رہتے ہیں سربراہ بنے گا۔ افتح شایمون کو ایک پیغام بھیجتا ہے، اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسے پرانے عہد نامہ کی استثناء کے بارے میں بہت زیادہ معلومات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ افتح جانتا تھا، لہٰذا بنی اسرائیل بھی استثناء کی باتوں کو جانتے تھے۔ بالآخر اسرائیل امون سے لڑا، جس نے افتح کے بھیجے ہوئے ایلچی کی بات نہیں مانی تھی، اور افتح نے قاضی جداؤن کی طرح خدا کی روح اس پر آنے کے بعد بے وفائی کی احمق قسم کھائی تھی۔ خدا نے دشمن کو افتح کے ہاتھ میں دے دیا، اور جنگ اسرائیل کی فتح کے ساتھ ختم ہو گئی۔ افتح کو اپنی احمق قسم کے مطابق اپنی بیٹی کو قتل کرنا پڑا، اور جداؤن کے وقت کی طرح اگر افرائیمیوں کے ساتھ کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو جداؤن نے شائستگی سے اس کو سنبھالا، جبکہ افتح افرائیم سے لڑا اور 42,000 افرائیمیوں کو ہلاک کیا، اور قاضی کی حیثیت سے 6 سال گزارنے کے بعد افتح مر گیا۔ تاریخی واقعات کے ذریعے بائبل یہ بتاتی ہی رہتی ہے کہ قاضی مرکزی کردار نہیں ہے، وہ خود میں ادھورے، کمزور اور یہاں تک کہ برے ہیں۔ لیکن جب خدا ایک قاضی کو مقرر کرتا ہے تو وہ نجات کے ذریعے اس کے عمل نمائندگی کو ظاہر کرتا ہے، جو یسوع مسیح کے لیے ہے، جو مستقبل میں حقیقی نمائندے کے طور پر آئے گا۔ قاضی ایک جیسے ہیں، حصہ دوم۔ قاضی افتح کے بعد 3 قاضیوں نے اپنی وزارت کے اندراج کے بغیر صرف زندگی کے ایک حصے کا حوالہ دیا۔ قاضی ابسان 7 سال تک رہا، اور اس کے 30 بیٹے اور 30 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹیاں اسرائیل سے باہر بیاہ دی گئیں، اور بیٹوں کے لیے 30 عورتوں کو اسرائیل کے باہر سے لایا گیا۔ اگرچہ وہ قاضی تھا، وہ جیسے چاہتا تھا ویسے رہتا تھا۔ ابسان کے بعد قاضی ایلون 10 سال قاضی رہنے کے بعد فوت ہو گیا، اور عبدون ایلون کے بعد 8 سال بطور قاضی رہا۔ اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے، جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے۔ قاضی کی حیثیت سے اس کا وقت بہت کم تھا، لیکن اگر اس کے 40 بیٹے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ قاضی بننے سے پہلے اسے اختیار حاصل تھا،
اس کی حیثیت قاضی کی تھی پر بادشاہ کی زندگی بسر کی، لیکن یسوع مسیح حقیقی قاضی اور حقیقی بادشاہ اس زمین پر آیا اور ابن آدم کی حیثیت سے اور غلام کی حیثیت سے زندگی گزاری۔ نذیر ماں کے رحم سے موت تک خدا کے لیے وقف ہے۔ بنی اسرائیل نے ایک بار پھر خدا کے حضور بدی کی اور خدا نے انہیں 40 سال تک فلسطینیوں کے ہاتھ کر دیا۔ خدا کے دوسرے قاضیوں کو ان کی جوانی میں بلانے کے برعکس سمسون ایک نذیر پیدائش سے ممتاز تھا اور پیدائش سے لے کر موت کے دن تک خدا کے لیے وقف تھا، اور خدا کہتا ہے کہ وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کے ہاتھوں سے بچانا شروع کر دے گا۔ اور جب سمسون پیدا ہوا، روح القدس نے اس کو تحریک دینا شروع کیا۔ پہلے اور بعد کی طرح اس وقت بھیجا گیا فرشتہ یسوع مسیح کی پرانے عہد نامہ کی تصویر تھا، جس نے آسمانوں اور زمین کو خدا کے ساتھ پیدا کیا تھا اور خدا کی طرف سے پرانے عہد نامہ کے اوقات میں بھیجا گیا تھا۔ خدا کی روح ایک دم سے سمسون پر آ گئی۔ سمسون کو نذیر کہا جاتا ہے اور نذیر ممتاز لوگ ہیں۔ نذیروں کا نسب سمسون سے گزر کر اور سیموئل، یوحنا بپتسمہ دینے والے اور یسوع مسیح تک ہے، اور یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ نذیر کا امتیاز بادشاہ، نبی اور کاہن کے لیے بھی یکساں طور پر لاگو ہوتا ہے، اور اسی طرح خدا کے لوگ تمام روحانی نذیر بطور ممتاز لوگ ہیں۔ لیکن خبردار، یہ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے آپ میں مقدس ہیں۔ سمسون کو یوحنا رسول اور یسوع مسیح کی طرح اس کی پیدائش سے پہلے واضح طور پر منتخب اور ممتاز کیا گیا تھا، لیکن وہ الگ زندگی نہیں گزار سکتا۔ نذیریوں کی حیثیت سے اسے لاشوں کے قریب نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ اس کے والدین، بھائی اور بہنیں ہوں، لیکن اس نے مرے ہوئے شیر کے بدن سے شہد لیا اور کھا لیا۔ انہیں میں یا شراب نہیں پینا چاہیے، یا انگور کے بیج اور کھال بھی نہیں کھانی چاہیے، لیکن اس نے ایک ایسی ضیافت کا لطف اٹھایا جہاں شراب نہیں چھوڑی جا سکتی تھی، اور بہت سے طریقوں سے اس کی ظاہری شکل بطور قاضی اور نذیر ایک روحانی ہیرو کی طرح نہیں تھی۔ نیز دوسرے قاضیوں کی طرح سمسون بھی اسرائیلیوں کی رہنمائی کرتا تھا اور ظالم قوم کے ساتھ جنگ میں شامل نہیں ہوتا تھا۔ خدا نے سمسون کو سمسون کے ذریعے ہیرو نہیں بنایا، بلکہ اس کی زندگی کے کچھ حصوں کے ذریعے یسوع مسیح جو آنے والا ہے دکھایا ہے۔ پہلے بائبل بیان کرتی ہے، پر اس کے ماں باپ کو معلوم نہ تھا کہ یہ خداوند کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ فلسطینیوں کے خلاف بہانہ ڈھونڈتا تھا۔ اس وقت فلسطینی اسرائیلیوں پر حکمران تھے، اور خدا کی بات کرتی ہے جو اس کے ذریعے کام کر رہا ہے۔ پھر فلسطینیوں کی سرزمین پر جانے کے بعد وہ اپنے پھاٹک لے کر کنعان کی سرزمین میں داخل ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم سے کیا ہوا عہد پہلے سمسون کے وسیلہ سے پورا ہوگا، پھر داؤد کے وسیلے سے فلسطینیوں کا خاتمہ ہوگا، اور آخر کار یسوع مسیح کے وسیلے سے حتمی فتح ہوگی جو ابراہیم کی نسل کے طور پر آئے گا۔ نیز اگرچہ خدا کی روح سمسون کے لیے جزوی تھی، لیکن وہ دوسرے قاضیوں سے زیادہ اس کے ساتھ تھی۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ سمسون اہل ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ سمسون کی کوتاہیوں سے خدا کے اعمال ظاہر ہوتے ہیں۔ آخر میں سمسون کی موت سے وہ فلسطینیوں کے لیے ایک تباہ کن شکست چھوڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح جو بغیر کسی حد کے روح القدس حاصل کرے گا، بعد میں اس زمین پر اپنی تاریخی موت کے ذریعے حتمی فتح حاصل کرے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ فلسطین ہم پر حکومت کرتے ہیں؟ قضات کے آخری قاضی سمسون تک اسرائیلیوں کا نمونہ جرم، سزا، فریاد، نجات، امن اور پھر جرم تھا۔ لیکن جب سمسون قاضی تھا، جب فلسطینیوں کے زیر اقتدار تھے، اسرائیلیوں کی طرف سے کوئی فریاد نہیں ہوئی تھی۔ بنی اسرائیل پہلے بھی شریر تھے، لیکن اب تک جب وہ تکلیف برداشت کر رہے تھے تو انہوں نے خدا کو پکارا، لیکن اب وہ فلسطینیوں کی حکمرانی کو قبول کرتے ہیں اور ان کی حکمرانی میں بہتر طریقے سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ سمسون ایک قاضی ہے،
چاہے ان کی کمی ہے، یہاں تک کہ افتاء کے معاملے میں، کیونکہ اسرائیلی مایوس ہوئے تھے، وہ افتاء کو، جسے اس کے سوتیلے بھائیوں نے نکال دیا تھا، فلسطینیوں کے خلاف لڑنے کے لیے لائے۔ لیکن اب اسرائیلیوں نے سمسون کو فلسطینیوں سے لڑنے کے لیے نہیں بچایا، اور اس کے بجائے فلسطینی حکمرانی سے لطف اندوز ہوئے۔ قاضی سمسون کو باندھا اور اسے فلسطینیوں کے حوالے کر دیا۔ یہ بدی ہے۔ اس برائی سے زیادہ خوفناک اور کیا بات ہے کہ خدا کے خلاف گناہ کرنا، خدا سے پیٹھ پھیرنا ہے۔ سمسون نے اسرائیل میں بطور قاضی 20 سال گزارے۔ بائبل بتاتی ہے کہ سمسون 20 سال تک قاضی رہا، تاہم اس نے ایک عورت کو اپنی مرضی کے مطابق لے لیا، ایک عورت کے لیے لڑائی لڑی اور قتل کیا، خدا کی مستقل دیکھ بھال کو نظر انداز کیا، اور آخر کار ایک عورت کی وجہ سے سر منڈوا لیا۔ اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور کنعان کی فتح کے دوران چھوڑی گئیں۔ ایک چھوٹی سی جگہ غزہ میں قید خانہ میں چکی پیسی۔ 20 یا 200 سال تک قاضی بننا ضروری نہیں ہے، بلکہ اسے قاضی کی طرح رہنا چاہیے۔ اب ہم ان دکھی کہانیوں کو سلاطین کی کتابوں میں دیکھیں گے۔ شریر بادشاہ کی طویل عرصہ حکومت لوگوں کے لیے ایک المیہ ہے۔ مونڈنے کے بعد بال بڑھنے لگے۔ سمسون منڈوانے سے مرا نہیں تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ سمسون کے بال پھر بڑھنے لگے۔ یہ خدا کے جوش کا ظاہر ہونا اور آخر تک سمسون سے دور نہیں ہونا تھا۔ بائبل بتاتی ہے کہ سمسون کی اپنی موت کے ذریعے ہلاک کرنے والے افراد کی تعداد ان سے کہیں زیادہ تھی جب وہ زندہ تھا۔ قضات کا آخری قاضی سمسون اسرائیلیوں کا دو رخ ہے۔ جس طرح سمسون کو اپنی پیدائش سے پہلے ہی چن لیا گیا تھا اور ممتاز کیا گیا تھا، اسی طرح بنی اسرائیل بھی خروج سے پہلے ہی ممتاز تھے۔ جس طرح سمسون کو بطور نذیر بلایا گیا تھا، بنی اسرائیل بھی بحیثیت مقدس لوگ بلائے گئے۔ جس طرح سمسون کو ممتاز زندگی بسر کرنا پڑی، اسی طرح بنی اسرائیل کو بھی ممتاز زندگی بسر کرنے کو کہا گیا۔ جس طرح خداوند کی روح نے سمسون کو تحریک دینا شروع کی، اسی طرح بادلوں کے ستون اور آگ کے ستون نے اسرائیلیوں کی رہنمائی کی۔ بالکل اسی طرح جیسے سمسون آخر کار ناکام ہو گیا اور فوت ہو گیا، اسی طرح اسرائیلی بالآخر ناکام ہو گئے اور بیابان میں فوت ہو گئے اور کنعان میں ہلاک ہو جائیں گے، اور ہم اسی طرح ہیں۔ لیکن جس طرح سمسون کے بال دوبارہ بڑھنے لگے، اور اسرائیلیوں اور ہمارے لیے بھی امید ہے، یہ اس لیے ہے کہ یسوع مسیح آئے گا، جس کی سمسون کی طرح پیدائش سے پہلے ہی پیش گوئی کی گئی، اور ایک کامل نذیر کی حیثیت سے ایک ممتاز زندگی بسر کی تھی، اور خدا کی روح کی معموری میں خدا کے ساتھ زندگی گزاری۔ لہٰذا بائبل کا مرکزی کردار کوئی قاضی نہیں، بلکہ اصل قاضی یسوع مسیح ہے۔ چونکہ وہاں کوئی بادشاہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے وہی کیا جو اس کی رائے میں صحیح تھا۔ اب قاضیوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ افرائیم اور پہاڑ کی جہاں وہ ٹھہرے تھے کہانی ہے، جس نے جداؤن کی جنگ اور افتاء کی جنگ اور دونوں میں پریشانی پیدا کی تھی۔ بائبل اسرائیل کو افرائیم بھی بتاتی ہے، لہٰذا قضات کی باقی کہانی پورے اسرائیل کی کہانی ہے۔ افرائیم کے عین پہاڑ پر میکا نامی ایک شخص ہے، جس نے اپنی ماں کا پیسہ چوری کیا، لیکن اس کی ماں نے اس کے لیے برکت کی خواہش کی اور اس کے لیے ایک دیوتا کی شبیہ بنائی اور اسے گھر ہی میں رکھا، اور چونکہ وہاں پہلے ہی سے ایک بت خانہ موجود تھا، لہٰذا میکا نے ایک افود اور ترافیم بنایا اور اپنے بیٹے کو جو لاوی نہیں تھا کاہن بنایا۔ پھر جب میکا نے ایک لاوی سے ملاقات کی جو سکونت اختیار نہ کر سکا، تو اس نے اسے کاہن بنا کر کہا، اب میں جانتا ہوں کہ خداوند میرا بھلا کرے گا، کیونکہ ایک لاوی میرا کاہن ہے۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کی ظاہری شکل موجود ہے تو خدا اسے برکت دے گا، چاہے اس کی زندگی گندگی کا شکار ہو۔ بائبل بتاتی ہے ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، اور ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا وہی کرتا تھا۔ اس وقت دان کا قبیلہ جو میراث کے لیے کسی زمین کو ڈھونڈ نہیں سکا تھا، رہنے کے لیے جگہ کی تلاش کر رہا تھا، اور جاسوس بھیجے جو میکا کے گھر ٹھہرے۔
انہوں نے لاوی کاہن کی مدد لی اور ان الفاظ کے ساتھ اسے ایک اچھی پیشکش کی، چپ رہ، منہ پر ہاتھ رکھ لے اور ہمارے ساتھ چل اور ہمارا باپ اور کاہن بن۔ کیا تیرے لیے ایک شخص کے گھر کا کاہن ہونا اچھا ہے، یا یہ کہ تو بنی اسرائیل کے ایک قبیلہ اور گھرانے کا کاہن ہو؟ اور چنانچہ وہ لاوی جو پہلے ہی خوش تھا خوش ہو گیا اور میکا کا افود، ترافیم اور کھدے ہوئے بتوں کو لیا جو اس کے نہیں تھے، اور دان کے قبیلہ کے پیچھے گیا۔ ایک مقصد کے بغیر ایک لاوی کچھ بہتر دیکھتا ہے اور پرانے کو چھوڑ دیتا ہے، اور جو بہتر لگتا ہے اس کی پیروی کرتا ہے۔ یہ لاوی اسرائیل کا ایک پہلو تھا۔ بائبل بتاتی ہے ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ ایک بار پھر یہ افرائیم کے کوہستانی ملک کی کہانی ہے۔ اس وقت ایک لاوی تھا جس کی حرم تھی، لیکن حرم دوسرے آدمی کے ساتھ سوتی ہے اور اپنے باپ کے گھر واپس نہیں آتی۔ تب وہ لاوی حرم کو لینے گیا، چند دن سسرال میں ٹھہرا۔ حرم کے ساتھ گھر جاتے ہوئے راستے میں بنیامین کے قبیلہ کے علاقے جبا میں ایک بوڑھے آدمی کے گھر ٹھہرا، اور جب انہوں نے کھایا پیا اور خوش ہوئے تو شہر کے خبیثوں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور بوڑھے آدمی سے اس مرد کو باہر لانے کا کہا تاکہ اس کے ساتھ صحبت کرے۔ چونکہ بوڑھا آدمی جانتا تھا کہ یہ ایک برا اور مبہم معاملہ ہے، اس نے ان سے کہا وہ اس کی کنواری بیٹی اور لاوی کی حرم کے ساتھ جو کچھ چاہیں وہ کریں۔ یہ منظر سدوم کی یاد دلانے والا منظر ہے جہاں لوط رہتا تھا۔ آخرکار خبیث مردوں نے رات بھر لاوی کی حرم سے بدذاتی کی، دن نکلنے پر اسے چھوڑا اور حرم مردہ حالت میں پائی گئی۔ تب لاوی لاش کو اپنے گھر لے گیا، لاش کاٹ کر اس کے 12 حصے پورے اسرائیل میں بھیج دیے۔ بائبل بتاتی ہے ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا۔ آخرکار 4 لاکھ اسرائیلی اتحادی جنگجوؤں اور جبا کے 700 باشندوں کے ساتھ بنیامین کے قبیلہ کے 26,000 اتحادی کے درمیان جنگ شروع ہوئی۔ اسرائیلی فوجوں نے خدا سے پوچھا ہم میں سے کون بنی بنیامین سے لڑنے کے لیے پہلے جائے، اور خدا نے کہا پہلے یہودا جائے۔ لیکن پہلی جنگ میں اسرائیلی ہار گئے اور 22,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ چنانچہ وہ دوبارہ خدا کے پاس گئے اور پوچھا کیا ہم اپنے اسرائیلی بھائی بنیامین سے لڑنے کے لیے پھر جائیں؟ اور خدا نے پھر کہا ان کے خلاف چڑھ جاؤ۔ لیکن اسرائیلی دوسری جنگ ہار گئے اور 18,000 افراد ہلاک ہو گئے۔ خدا بنیامین کے قبیلے کو جس نے برائی کی تھی اسرائیل کو جو ان سے مختلف نہیں ہے سزا دینے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ 2 شکستوں کے بعد اسرائیلیوں نے سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں پیش کی اور خدا سے دوبارہ پوچھا، اور اس وقت یہ ہارون کا پوتا فنہاس تھا جو خدا کے عہد کے صندوق کی خدمت کر رہا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ دان کے قبیلہ کو ابھی تک میراث نہیں ملی ہے اور فنہاس کاہن تھا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یشوع کی موت کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ اسرائیلیوں نے خدا بادشاہ کو جلدی سے ترک کر دیا تھا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیا تھا۔ تیسری جنگ میں خدا نے کہا جا، میں کل اس کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور تیسری لڑائی میں بنیامین کا قبیلہ تقریباً فنا ہو گیا۔ بنیامین کے قبیلے کو اسرائیل کو تھوڑی دیر سزا دینے کے لیے استعمال کیا گیا تھا، لیکن انہیں بھی سزا دی گئی کیونکہ انہوں نے برائی کی۔ یہ منصف مزاجی کا قانون ہے۔ جباؤن کے ساتھ بنی بنیامین اور بنی اسرائیل کے قبیلوں کے مابین جنگ کے اختتام پر بنی اسرائیل نے بنیامینیوں کو اپنی بیٹیاں نہ دینے کا عہد کیا۔ پھر یہ کہتے ہوئے اونچی آواز میں رونے لگے کہ اسرائیل کا ایک قبیلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی پیش کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے بطور تیاری پیمانہ یا 20 جلاد سے 400 جوان کنواریوں کو حاصل کیا جو کبھی کسی آدمی کے ساتھ نہیں سوئی تھیں، اور انہوں نے بنیامین کے قبیلے کے باقی مردوں کی بیویاں بنانے کے لیے ان عورتوں کو جو سیلا میں ناچنے آئی تھیں پکڑا۔ بائبل پورے اسرائیلی لوگوں کی روحانی حالت کو یہ دکھاتے ہوئے ظاہر کرتی ہے کہ لاوی جن کی میراث خدا خود ہے وہ اپنے مشن کو پوری طرح سے مکمل نہ کر سکے۔ آخر میں قضات کی کتاب ایک دہرائے گئے فکرے کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔
ان دنوں اسرائیل میں کوئی بادشاہ نہ تھا، ہر شخص جو کچھ اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہی کرتا تھا۔ یشوع کی کتاب کے ذریعے ہم نے دیکھا کہ خدا کے لوگوں کو خدا کی سرزمین میں خدا کے لوگوں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے خدا کے کلام کو زندگی سمجھنا، کلام کی بنیاد پر اطاعت کرنا، کلام کی بنیاد پر گناہ نہ کرنا، اس کلام کی بنیاد پر دعا کرنا اور خدا کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ تاہم پہلی نسل اور دوسری نسل جو قضات کے ذریعے کنعان کی سرزمین میں آئی تھی وہ یشوع کے ذریعے خدا کے حکم کے برعکس رہی، لیکن یہ خدا کی ناکامی نہیں ہے۔ خدا کا مقصد یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کے لوگوں کو بچانا ہے، نہ کہ ان کی کوشش اور لگن کے ذریعے دنیا پر حکمرانی کرنے اور انہیں بادشاہ کی حیثیت سے زندگی گزارنے کے لیے کنعان کی سرزمین کو لفظی طور پر ایک برکت کا ملک اور دودھ اور شہد سے بہنے والا ملک بنانا ہے۔ اب خدا کے جوش اور محبت کی کہانی جو یسوع مسیح کے لیے ضروریات اور شدید مطالبات کو جو زیادہ واضح ہوتے جا رہے ہیں پورا کرتی ہے، جاری ہے۔